اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں عام طور پر یہ شکایت بہت عام ہے کہ صبح اٹھتے ہیں دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، غمگین دل ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، کسی کام کے کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، یہ شکایت عام ہے اور پورا دن ہمارا خراب ہی گزرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم فطرت سے ٹکرا رہے ہیں۔ قرآن میں رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین، رات کو ہم جاگتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو زیادہ تر پڑھائی کرتے ہیں، اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، علماء ہیں، وہ رات میں آرام سے ناظرین اپنی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیاری وغیرہ کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابس رات گزارتے ہیں۔ بھائی رات تم سوئے کیوں نہیں؟ بس یار میں رات کو سوتا ہی نہیں ہوں، نیند ہی نہیں آتی۔ تو آپ لیٹیں گے تو نیند آئے گی نا، آپ خرافات میں پڑے رہیں گے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ناظرین جب رات کو سوتے ہیں اور عین فجر سے پہلے رات کو جاگتے ہیں اور عین فجر سے پہلے شیطان غلبہ کرتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، اور پھر جب ناظرین صبح گزر جاتی ہے، رزق کی تقسیم کا وقت گزر جاتا ہے، اور دن میں کہیں کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے، ایسے لوگ ہیں جو 3-4 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ناظرین و سامعین، میں ایک ملک میں تھا تو ظاہر ہے کہ صبح میری 6 بجے کی فلائٹ تھی غالباً، تو 4 بجے مجھے گھر سے نکلنا تھا، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کی طرف جانا تھا۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر بعد میں تو وہ مناظر میں نے کئی بار دیکھے، لیکن شروع میں جب دیکھا تو ناظرین روڈز پر ٹریفک جام، یعنی ٹریفک بہت زیادہ، ہائی ویز بھرے ہوئے ہیں، یعنی صبح 4 بجے کا وقت ہے، 5 بجے کا وقت ہے اور ٹریفک چل رہی ہے۔ تو میں نے برابر والے سے پوچھا جو مجھے لے کر جا رہے تھے ایئرپورٹ، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیوں رش اتنا ہے؟ تو کہا کہ جی یہاں پر لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پھر اس نے مجھے ایک بات کہی کہ مفتی صاحب، ان کے رزق میں تنگی کیسے ہو کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے رزق کو اپنانے کا، وہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اسی لیے بڑے شاد رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، صبح کام پر جاتے ہیں صبح، اور پھر جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اپنے کاموں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر رات کو جلدی سونا، اب ان کی زندگی تو ظاہر ہے کہ دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے ہے، لیکن مسلمان کی زندگی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہے۔ سنن نسائی اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر تھپکی دے کر کہتا ہے کہ بھی رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس سے نماز پڑھ لی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے
کہ اس کا دل خوش رہتا ہے، وہ حشاش بشاش رہتا ہے. ورنہ اگر رات کو سویا رہا، نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، صبح اٹھ بھی جائے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ بددل ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے. سستی کاہلی چھوڑنا چاہتے ہیں ناظرین تو رات کو اپنے وقت پر سوئیں. عشاء کی نماز پڑھ کر ناظرین جو ضروریات سے فارغ ہو کر سو جائیں اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا، تو ناظرین یہ پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں سستی سے، کاہلی سے، بددلی سے اور اسی طریقے سے وحشتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے.